بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اپنے چینل ممتاز جعفری آسان علاج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور بڑے ہی کام کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ خراٹوں سے جان چھڑائیے، پرسکون نیند۔ ناظرین، خراٹے ایسی عجیب تکلیف ہے کہ نہ صرف انسان پرسکون نیند خود نہیں لے سکتا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بہت تکلیف دہ عارضہ ہے۔ بعض اوقات زور سے خراٹے لیتے ہوئے اپنی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو لوگ قریب سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بھی نیند نہیں آتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایسا کون سا عمل کریں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اور اللہ کریم کی مہربانی سے خراٹوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ کن عوارضات میں کام آتا ہے؟ نیند نہ آتی ہو، پرانا نزلہ ہو، دائمی نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوں اور الرجی کی سی کیفیت ہو، نہ لیٹے چین آئے نہ بیٹھے چین آئے۔ نیند نہ آنا بھی بہت ہی تکلیف دہ کام ہے۔ انسان کو جب نیند نہیں آتی تو اس کا جسم رفتہ رفتہ سست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پرانا نزلہ ہو اگر انسان کو تو اس کو بھی بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناک بند اور دائمی نزلے والے لوگ میں نے بہت پریشان دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ زکام کھانسی میں بھی بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ چھینکیں آنا بھی بہت تکلیف دہ عارضہ ہے، بیماری ہے، اور اگر الرجی ہو جائے تو وہ تو اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے اور ان ساری تکالیف سے آپ نجات حاصل کر لیں گے۔ ناک میں تیل لگانا ہے اور ان تکالیف سے آپ چھٹکارا پا لیں گے، پرسکون نیند آپ کو آئے گی، خراٹے بھی ختم اور یہ جو تکالیف بتائی ہیں یہ ساری تکالیف بھی ختم ہو جائیں گی۔ سردیوں میں عام تیل، سرسوں کا تیل تھوڑا سا گرم کر لیجئے، ایک ڈراپر میں ڈالیے اور لیٹ کر دونوں نتنوں میں 2 قطرے 3 قطرے ڈالیے اور یقین کیجئے پہلے ہی دن آپ کے دل سے دعا نکلے گی میرے لیے کہ ایسا عجیب اور پیارا عمل آپ نے بتایا کہ پرسکون ہو گئے آپ۔ ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے جی سردیوں میں، اور گرمی کے موسم میں بغیر گرم کیے آپ ناک میں ڈالیے، ڈراپر میں ڈال لیجئے اور 2 قطرے یا 3 قطرے دونوں طرف ناک میں ڈالیے اور پرسکون ہو جائیے۔ آپ کی زندگی پہلے سے بہترین ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔